تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا 9واں حصہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ تبلیغی اکابرین کے چہرے ہمیں بڑے معصوم دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں ان کے چہروں میں ایک نور نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری نظروں میں ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں گویا کہ تبلیغی اکابرین کے چہروں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، نبیوں اور صحابہ کا نور رکھا ہے۔ ہم ان کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ گویا کہ تبلیغی اکابرین دنیا میں آخرت کے لیے رہ رہے ہیں اور ان کی دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کی دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی اکابرین کو پیغمبروں کی طرح اور صحابہ کی طرح انسانیت کی اصلاح کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان کی تشکیل اس دنیا میں انسانوں کی اصلاح کے لیے ہوئی ہے۔ مگر یہ سب ہماری کوتاہ نظری ہے، اور یہ ہماری ناسمجھی ہے، اور یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب آپ تبلیغی اکابرین کو قریب سے دیکھیں گے اور جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات ان کی حقیقت کھول دے گی، تو پتہ چلے گا کہ جس طرح ہماری نظروں میں ان کا تصور ہے یا ان کی تصویریں ہیں، تو یہ اس تصور کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ دنیا میں صرف دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ آخرت کے نام پر اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اور یہ اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ امت کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جب میری ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے مشہور لیڈر شیر افضل مروت سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تبلیغی جماعت میں بھی وقت لگاتے ہیں اور آپ تبلیغی جماعت کا بھی حصہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، پہلے تو تبلیغی جماعت کا میں حصہ تھا اور وقت لگایا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی حقیقت جانی ہے تو الحمدللہ اب میرا تبلیغی جماعت اور تبلیغی اکابرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاباش، اور پھر تائید کی طور پر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بار میرے پاس تبلیغی جماعت کا ایک دڑا، جیسے میں نے کہا ہے کہ بھئی تبلیغی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک کو عالمی شورا کہا جاتا ہے، دوسرے کو نظام الدین یعنی امارت۔ تو یہ 2 حصے ہیں، چونکہ تبلیغی جماعت پاکستان میں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور دونوں کے درمیان زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ ہاں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اب تک ہماری نظروں میں اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار، مجھے تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکابرین بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا ہاں، پہلے یہ ایک تھے، ابھی یہ اکابرین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میرے پاس ایک گروپ کے بندے آئے، یعنی اکابرین آئے، اور مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے مقدمہ لڑیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی کس کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا؟ تو تبلیغی اکابرین ہی کے خلاف انہوں نے مجھے ثبوت دے کہ بھئی یہ ثبوت ہیں، اور انہوں نے اس طرح کا کرپشن کیا ہے، اس طرح زمین وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ تو کہا کہ سارے ثبوت مجھے دینے لگے، اور پھر وہ جو بندے میرے پاس آئے تھے تو وہ مخالف لوگوں کی
غیبت کرنے لگے، برائی کہنے لگے۔ شیر افضل مروت صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے جب انہیں سنا تو پھر میں نے کہا کہ بھائی اگر یہ مقدمہ میں لڑوں نا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، پوری دنیا میں خبریں چلیں گی، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تبلیغی اکابرین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، جانی دشمن بنے ہیں، تو لوگ تمہارے اوپر تھوکیں گے، لوگ لعنت بھیجیں گے تمہارے اوپر، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تبلیغی جماعت اور تبلیغی اکابرین کا ایک مقام ہے۔ ہم تو آپ لوگوں کو کچھ اور سمجھ رہے تھے، لیکن تم تو کچھ اور لوگ ہوں۔ یہ اگر میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں تو آپ جا کے شیر افضل مروت سے بھی پوچھ لیں کہ کیا آپ کے پاس تبلیغی اکابرین کا کوئی مخالف گروپ آیا تھا کیس لڑنے کے لیے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ خود رائے کے مرکز میں عقوبت خانے ہیں، اور رائے کے مرکز میں باقاعدہ ڈنڈا بردار گروپ بھی ہیں اور اسلحہ بردار بھی ہیں، اور یہ لوگ اپنے مخالفین کو اذیتیں دیتے ہیں۔ اور جیسے اب رائے کے مرکز پر جن علماء کا قبضہ ہے تو ان کا ایک ڈنڈا بردار دستہ 24 گھنٹے مستعد رہتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے لاہور کے جتنی بھی دیوبندی مکتب کے مدارس ہیں ان سب سے کہا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے ڈنڈا بردار گروپوں کو، یعنی ڈنڈا بردار دستوں کو تیار رکھنا ہے، اگر ہمارے اوپر مخالف لوگ آئے اور ہم سے وہ رائے چھیننے لگے تو آپ نے آ کے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جائیں کسی بھی لاہور اور رائے کے دیوبندی مدرسے میں، تو کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دے گا کہ ہاں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بھائی ہر وقت تیار رہنا۔ اور اس طرح ہو چکا ہے ایک بار کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ مولانا سعد کے حمایتی لوگ آ کر رائے پر چڑھائی کر رہے ہیں اور وہ رائے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، تو میں انہیں جانتا ہوں جو مدارس سے، یعنی جو طلبہ مدارس سے گئے اور انہوں نے ان کے مخالفین کو بزور ڈنڈا رائے سے بگایا، مار مار کے بگایا۔ یہ کون ہیں؟ یہ لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن آپس میں ان کی اصلاح نہیں ہے۔ اور ابھی تازہ واقعہ ہے، رائے اجتماع کے بعد اسی سال 2024 نومبر میں، اس کے بعد بنگلہ دیش میں بھی اجتماع ہونا ہے، اور بنگلہ دیش کا اجتماع جو ہے وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، جس کے متعلق یہ مشہور ہیں کہ یہاں پر 50 لاکھ لوگ آتے ہیں شرکت کرنے کے لیے۔ کیوں اتنے لوگ آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں انڈیا والے بھی جا سکتے ہیں، پاکستانی بھی جا سکتے ہیں، اور ہر دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان یا اگر انڈیا میں کوئی تبلیغی اجتماع ہو تو انڈیا والے ہمارے پاس نہیں آ سکتے اور پاکستان والے انڈیا میں نہیں جا سکتے، تو اس وجہ سے تعداد کم رہتی ہے۔ مگر جب بنگلہ دیش کا اجتماع ہو تو وہاں پر سارے ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور بنگلہ دیش کی حکومت خصوصی طور پر ویزے جاری کرتی ہے۔ یہ جو اجتماع ہے اس میں 50 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں، اور اسی پر پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں۔ یہی اجتماع، یعنی اجتماع نہیں، میں کہتا ہوں مجمع، یہ جو مجمع ہے
یہ کس کا بنایا ہوا مجمع ہے؟ تو نہ تو یہ مولانا سعد کا بنایا ہوا مجمع ہے اور نہ عالمی شورا کا بنایا ہوا مجمع ہے۔ یہ پہلے جب سارے کے سارے اکٹھے تھے، تبلیغی جماعت متحد تھی، پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا ایک ہی ترتیب پر، تو اس وقت یہ مجمع بنا ہے اور اب تک یہ مجمع اسی تصور کو لے کر چلتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اسی سال آپ گوگل کو دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس اجتماع کو ملتوی کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں فرقے آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا بھی ہے کہ جب 2018 میں اجتماع ٹائپ کا ایک جوڑ ہو رہا تھا، تو وہاں پر دونوں گروپ آپس میں لڑے اور جس میں 2 بندے بھی مر گئے، 400 بندوں کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ دونوں طرف تلواریں چلی، چھریاں چلی، ڈنڈے چلے، اور اس کی ویڈیو اب تک یوٹیوب میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں اگر میں جھوٹ کہتا ہوں۔ کس نے ایک دوسرے کو مارا؟ کس نے ایک دوسرے کو قتل کیا؟ کس نے ایک دوسرے کو اللہ کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی؟ تبلیغ والوں نے۔ یہ کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی یہودی نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، وہابی نہیں تھے، آپس میں لڑائی ہے۔ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ لڑائی اسی بات پر ہے کہ بھائی جو مجمع بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، تبلیغ کا ایک مجمع ہے، تو ابھی ان دونوں کے درمیان لڑائی کس بات پر ہے؟ اسی بات پر لڑائی ہے کہ بھائی مجمع میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ ایک دوسرے سے مجمع چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھائی ہم انسانوں کی اصلاح کی محنت کر رہے ہیں تو شاید ہم مان بھی لیں گے، لیکن ابھی اگر یہ لوگ دونوں طرف، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نبوی محنت میں لگے ہیں اور نبی نے کیا کیا ہے، انسانوں کی اصلاح فرمائی ہے، تو ہم بھی انسانوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نبی اگر اصلاح کرتے ہیں تو وہ خود بھی اصلاح یافتہ ہوتے ہیں، ان کی ذات میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو تبلیغی اکابرین ہیں، اگر یہ اب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو انسانوں کی اصلاح کی محنت میں لگے ہیں، تو بھائی اب ان کی محنت کیا ہے؟ اکابرین کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی نہیں کر رہا۔ اب ان کی محنت یہی ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے مجمع چھین لو۔ مولانا سعد کی بھی یہی کوشش ہے کہ عالمی شورا والوں سے مجمع چھین لو، مراکز چھین لو، اور عالمی شورا کے اکابرین کی بھی یہی کوشش ہے کہ مولانا سعد سے مرکز چھین لو اور ان سے مجمع چھین لو، پھر وارے نیارے ہوں گے۔ تو اس میں اصلاح کی بات کہاں آئی؟ جب ایک ہی جماعت کے 2 دڑے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو فاسق اور باطل کہا کرتے ہیں، تو باہر کا کیا حال ہوگا؟ یہ باہر والوں کی کیا اصلاح کر سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہ اصلاح والی محنت نہیں رہی، دھوکے سے نکل جائیں۔ اگر یہ اصلاح کی محنت ہوتی،
یہ نبیوں والی محنت ہوتی تو اللہ کی قسم میں آج بھی ان کے ساتھ رہتا، میں آج بھی اپنے گھر پہ نہیں بیٹھا ہوتا، میں آج بھی اسی محنت میں لگا ہوتا، مگر یہ اصلاح والی محنت نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھائی لڑائی کس بات پر ہے؟ تو لڑائی اسی بات پر ہے کہ نذرانے، تحفے اور ہدیے یہ ہزاروں میں نہیں آتے، یہ لاکھوں میں نہیں آتے، یہ کروڑوں میں آتے ہیں، اور ایک دن نہیں آتے، یہ بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بارش ہے جس نے روکنا نہیں آتا، جسے روکنا نہیں آتا، یہ بارش نہیں روکتی۔ تو اسی بات پر لڑائی ہے کہ بھائی ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ تو عرض یہ تھا کہ جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو دوسروں کی یہ کیا اصلاح کر لیں گے؟ اور یہ بھی بتاتا ہوں، عن قریب بنگلہ دیشی حکومت کو بھی خبردار کر دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اجتماعات پر پابندی لگا دے، کیونکہ بنگلہ دیش میں دونوں طرف کے حمایتی کافی تعداد میں ہیں اور دونوں طرف متشدد ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ چنانچہ بنگلہ دیشی حکومت کو چاہیے کہ تبلیغ کی کوئی بھی اجتماع ہو، ہر جوڑ اور ہر اجتماع پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ اسلام کی محنت نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو یوں اجازت دی تو عن قریب آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ خون بہے گا، اور ایسا خون بہے گا کہ لوگ پرانی جنگوں کو بھول جائیں گے، اور یہی نوبت پاکستان میں بھی آنے والی ہے۔ پاکستان میں بھی دونوں اطراف کے حمایتی کافی تعداد میں ہیں، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ دونوں میں لڑائی ہوگی، اور دونوں اسلام ہی کے نام پر ایک دوسرے کو ذبح کریں گے، ایک دوسرے کو جہنم واصل کریں گے، اور ایک دوسرے کو جنت میں بھی بھیجیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں ذاتی طور پر تبلیغی اکابرین یا تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس نیت سے ہم نے اس میں وقت لگایا اور جو کچھ ہمیں جماعت میں اور جماعت کے اکابرین میں نظر آ رہا تھا، تو وہ بالکل ایک خیال تھا، اور وہ ہماری ناسمجھی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا میری باتوں پر تو آپ وقت لگا لیں، میں منع نہیں کرتا، اور آپ جائیں پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہ اس دعا کو بھولنا نہیں، جس طرح تبلیغی اکابرین اپنے ماننے والوں کو اسی دعا سے گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ سے رو رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمیں اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ کریں تبلیغ کا کام، آپ پوری دنیا میں جائیں، لیکن اللہ سے ہمیشہ کے لیے یہ دعا کرے اور یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، مجھے تبلیغی جماعت یا کسی بھی مذہبی جماعت سے کیا تعلق؟ بس یوں نظر آتا ہے مجھے کہ شاید آپ مجھے تبلیغی جماعت کی محنت میں مل جائیں گے۔ مجھے یہی محنت نبوی محنت لگ رہی ہے، مجھے جماعت ہی کی محنت ہدایت نظر آ رہی ہے، تو یا اللہ میں تو بالکل ناسمجھ ہوں، میں آندھا ہوں، نابینا ہوں،
یا اللہ میں بے خبر ہوں، سب کچھ آپ جانتے ہیں، میرے دل کی نیت کو بھی آپ جانتے ہیں، میرے دل کے حال کو بھی آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ میں تو آپ ہی کی طرف نکلا ہوں۔ یا اللہ اگر تبلیغ کی محنت یہ فتنہ ہے، تبلیغی اکابرین یہ دنیا دار ہیں، یہ آپ سے دور ہیں، یہ جنت سے دور ہیں، یہ دین سے دور ہیں، تو یا اللہ مجھے اس فتنے سے دور رکھ دیجئے۔ یا اللہ مجھے ان کی حقیقت جلدی بتا دیجئے، تو میں یقین سے یہ کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اللہ کی تلاش ہو تو چند قدم تبلیغی جماعت میں جا کر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر تبلیغی جماعت اور تبلیغی اکابرین کی حقیقت کھول دیں گے۔ لیکن اگر آپ تبلیغی جماعت کی محنت کو اپنی خواہش سے کرتے ہیں کہ آپ کو پسند ہے یہ جماعت، آپ کو پسند ہے یہ تبلیغی اکابرین، اللہ کی تلاش سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کو رضا کرنی یعنی اللہ کی رضا یہ بھی آپ کو مطلوب نہیں، بس یہ رونق آپ کو اچھی لگتی ہے اور یہ رونق اس جماعت اور اس جماعت کے اکابرین میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، تو پھر آپ کو موت بھی اسی جماعت میں آئے گی، آپ کو موت بھی اسی فتنے میں آئے گی۔ لیکن قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو آپ خسارے میں ہوں گے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ کو سچ نظر آ جائے گا۔ چنانچہ اس وقت کے پشیمانے سے بچنے کے لیے آج اپنا قبلہ درست کر لے، اپنا رخ درست کر لے، اور رخ اور قبلہ کیا ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کی تلاش۔ اگر یہی آپ کا قبلہ اور یہی آپ کا رخ ہے تو چند قدم جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نہیں تکائیں گے اسی فتنے میں، بس چند قدم جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ واضح کر دیں گے، پھر آپ میرے لیے دعائیں بھی دیں گے۔ یہ جو دعا ہے یہ مت بھولیے، اور مجھے گالیاں دینے کے بجائے، مجھے بددعائیں دینے کے بجائے بس یہی دعا مانگے۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے، مجھے مزید لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری بھی یہ دعا ہے کہ یا اللہ آج رات کو مجھے موت دے دے۔ اور آپ بھی میرے لیے دعا مانگے، ہدایت کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں اور حفاظت کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر میں گمراہ ہوں تو میرے لیے ہدایت کی دعا مانگے، اور اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے فتنہ، میرے اوپر فتنوں کی حقیقت واضح کر دی ہے، تو پھر میرے لیے استقامت کی بھی دعا آپ مانگا کریں۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی میرے اوپر۔ جزاکم اللہ۔